صحابہ کرام کو ڈھونڈنا ہے تو آؤ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ڈھونڈو۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ میرے بھائیوں، انبیاء کے بعد انعام یافتہ اس دھرتی پر اگر کوئی جماعت ہے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن متقی لوگوں کو ہدایت کا راہ دکھانے والی ہے۔ ان متقی یعنی صحابہ کرام کی صفات آگے اللہ بیان کرتے ہیں۔ غیب کے ساتھ ایمان رکھنے والے صحابہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے کون؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دی ہوئے میں سے خرچ کرنے والے کون؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، میرے نبی نے قرآن کی طرف بلایا، قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ ساتھ ساتھ آپ بھی بولتے جائیں، آج کا بیان مل جل کے کرنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، میرے نبی نے آخرت کی طرف بلایا، آخرت پر ایمان لانے والے کون؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو یہی صحابہ کی جماعتی ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب ہونے والے بھی کون ہیں؟ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ اب یہ اللہ کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ کہو صحابہ کی طرف ہے۔ ان میرے نبی کے صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ منافق جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف نہیں، یعنی صحابہ بے وقوف نہیں، ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، باقی دنیا والے اگر اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے، تم سے مراد کون ہے؟ اگر اس طرح ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر گئے تمہاری طرح ایمان نہ لائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ خواہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ہدایت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا۔ پھر آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، اے میرے نبی قبلہ میں نے تبدیل کر کے بیت اللہ بنا دیا ہے، تو اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے محمد کے مقتدیوں حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم بھی اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو۔ بتاؤ میرا نبی امام تھا تو مقتدی کون تھے؟ سارے بولو کون تھے؟ یہ چند آیتیں سورۃ البقرہ سے سنائی ہیں۔ آگے چلیے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین
والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے محمد کے شاگرد کیسے تھے، ان کی صفتیں میں اللہ تمہیں بتاؤں۔ الصابرین وہ صبر کرنے والے تھے، الصادقین وہ سچ بولنے والے تھے، المنفقین میری راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے، والمستغفرین بالاسحار سحری کے وقت اٹھ کر میرے سامنے استغفار کرنے والے تھے۔ بتاؤ یہ صفتیں جن کی اللہ نے بیان کی، ان صفتوں والے کون تھے؟ سارے بولے کون تھے؟ پھر آگے اللہ کریم اسی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ کچھ لوگوں سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں بدر میں تم بہت تھوڑے تھے اور میں اللہ کریم نے تمہاری مدد کی۔ بتاؤ اللہ جن کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں نے بدر میں تمہاری مدد کی، جن سے رب باتیں کر رہا ہے وہ کون لوگ تھے؟ پھر اللہ کریم اسی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین۔ میں اللہ کریم 5000 فرشتے بھیج دوں گا تمہاری مدد کے لیے۔ یہ اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ بولو بولو کن سے کہہ رہا ہے؟ پھر اللہ کریم سورۃ آل عمران میں احد کا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں جب میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں سے کوئی غلطی ہوئی تھی، درہ چھوڑ دیا تھا، دشمن نے حملہ کر لیا تھا، لاشیں گری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ پھر یہ واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے میرے محمد کے یارو یہ جو تم سے غلطی ہوئی میں اللہ نے تمہیں معاف کر دی ہے۔ جن کو اللہ معافی کی خوشخبری سنا رہا ہے وہ کون لوگ تھے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے محمد تو بھی ان کو معاف کر دے جن کو اللہ اپنی بھی مغفرت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو بھی معاف کر دے، بتاؤ وہ کون لوگ تھے؟ پھر آگے چلیے اسی سورہ آل عمران میں اللہ کریم غزوہ احد کے بعد زخموں سے چور و چور جو صحابہ کرام تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کافر اکٹھے ہو گئے، کافروں نے مل کر کے یہ مشورہ کیا زخمی تو پہلے ہو گئے ہیں، چلو ان کو پھر ڈراؤ تاکہ آئندہ کبھی میدان میں نہ آئے۔ الذین قال لهم الناس، باقی کافر لوگ ان سے کہنے لگے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر جمع ہو رہے ہیں۔ فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، فزادہم ایمانا، ڈرے تو کوئی نہ، ان کا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہتر کار ساز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر ڈرا رہے تھے، جو نہیں ڈر رہے تھے وہ کون تھے؟ یا اللہ احد میں تو کئی شہید بھی ہو گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ تصور اور گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ مارے نہیں گئے، وہ تو رب کے ہاں جنت میں دسترخوان پر مہمان بن گئے ہیں۔
فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ جنت کی نعمتیں بھی ان کو کھلا رہا ہے، دنیا کے ان کے دوستوں کی خبریں بھی ان کو جنت میں پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیتیں تو اور بھی ہیں لیکن آگے چلیں، آگے سورۃ النساء، سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرے گا، جو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ ان پر ایسے انعامات کرے گا جیسے انعامات اللہ نے اپنے نبیوں پر کیے، اللہ نے نبی کے یاروں پر کیے، اللہ نے صدیقین پر کیے، اللہ نے شہداء پر کیے، اللہ نے صالحین پر کیے۔ بتاؤ یہ صدیقین اور شہداء کون ہیں؟ زور سے بولو، تھک گئے ہو میرے خیال میں، کون ہے بولو؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم ربہم فی رحمت منہ۔ اوے لوگو، میں نے اپنی توحید کا برہان بنا کے اپنا محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس بھیجا تھا، جو میرے محمد پر ایمان لائے، میرے محمد کے مددگار اور معاون بنے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ کریم ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ جو رب کی رحمت کے حقدار بنے وہ کون لوگ تھے؟ اس کے بعد آگے سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ میں اللہ کریم کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، میں نے آج دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اسلام کو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے۔ بتاؤ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میرے محمد کے ساتھ کون لوگ تھے؟ پھر اللہ کریم اسی صورت میں فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ لوگو، تمہارا دوست تو اللہ ہے، تمہارا دوست تو رسول اللہ ہے، تمہارا دوست وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، جو میرے محمد کے ساتھ مل کر نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ بتاؤ جب میرا محمد امام تھا تو مقتدی کون لوگ تھے؟ جب میرا نبی زکوٰۃ کا حکم دے رہا تھا زکوٰۃ دینے والے کون لوگ تھے؟ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام میں تو کمال ہو گیا۔ مکے والے کافر میرے نبی سے کہتے ہیں ان غریب غریب لوگوں کو اٹھاؤ اپنی محفل سے، بلال نہیں ہونا چاہیے، صہیب نہیں ہونا چاہیے، خباب نہیں ہونا چاہیے، غریب غریب لوگ جو تیری محفل میں بیٹھے ہیں، اے محمد تیری محفل میں آنے کا دل تو کرتا ہے، بھلا ہم غلاموں کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں؟ ان غریبوں کو اٹھاؤ پھر ہم آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن نے فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اے میرے نبی، ہرگز ان کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا،
یہ تیری محفل میں اچھے لگتے ہیں، تو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا لگتا ہے۔ بتاؤ اللہ کریم جن کو اٹھانے سے منع کر رہے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ زور سے بولو کون لوگ تھے؟ پھر آگے چل کے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے میرے محبوب جب تیری محفل میں یہ غریب ایمان والے آ جائیں جن کی اٹھنے کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اے میرا محمد جب یہ تیرے پاس آ جائیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو میری طرف سے سلام دے دیا کر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور ان کو یہ پیغام سنا دیا کر تمہارا رب کہہ رہا ہے کسی اور کو رحمت دوں یا نہ دوں، تمہارے ساتھ پکا وعدہ ہو گیا اللہ تمہیں رحمتیں ضرور دوں گا۔ بتاؤ جن کو رب کے سلام آئے وہ کون لوگ ہیں؟ سارے بولو کون ہیں؟ جن کو رب کے سلام آئے وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے ساتھ رب نے رحمت کے وعدے کیے، بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ جو زخموں سے چور چور ہیں، پتھر کھا کھا کے اپنے آپ کو زخمی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ادھر سے رب کے سلام آ جاتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں زور سے بولو جن کو رب کے سلام آئے وہ کون لوگ تھے؟ رب نے جن کے ساتھ رحمت کے وعدے کیے بتاؤ کون لوگ تھے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ کریم اپنی رحمت کا وعدہ کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی والے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو میرے محمد کا ساتھ دینے والے ہیں۔ بتاؤ جو نبی کا ساتھ دینے والے ہیں جن کے ساتھ رحمت کے وعدے کیے جا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ سارے بولو کون لوگ ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو میرے امی نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو امی نبی کی بات ماننے والے ہیں، جو امی نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، پتھروں کے ساتھ سینے چھلنی کروا لیے ہیں لیکن میرے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ نے بھی رحمت ان کے نام کر دی ہے۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، سارے بولو خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توپ سینے پر پتھر خون بہتا ہے مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں۔ وہ بدباطن جسے اعتراض ہو سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، منافق ہے وہ سینہ ہے جس میں بغض اصحاب محمد کا، مومنوں کے دلوں میں گھر بنائے ہیں صحابہ نے۔